الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دروشی پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری منظور و مقبول فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العزت کی کرم نوازی ہے، اس کی مہربانی ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں زندگی کا ایک اور جمعہ نصیب فرمایا
دعا ہے کہ رب ذوالجلال زندگی کے آخری سانس تک اپنے دروازے کا مقبول سجدہ نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین عطا فرمایا تمام ادیان میں سے اعلیٰ دین عطا فرمایا، جس طرح تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات میں سے عظمت والا نبی، شان والا نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا، اسی طرح دین بھی اللہ رب العزت نے ہمیں اونچا اور عظمت اور شان والا عطا فرمایا۔ اور اللہ رب العزت نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے دو چیزوں کا انتخاب فرمایا، ایک انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی ذات کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا تاکہ انسانیت کی رہنمائی فرمائیں اور وعدہ الست کو یاد دلوا کر اللہ کے احکامات ان تک پہنچائیں اور اللہ کی پہچان کروائیں۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مقدس عطا فرمایا، اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی فرمائی، اور اللہ کی پہچان کروائی، انسانیت کامیاب ہو جائے، مسلمان کامیاب ہو جائے۔ موجود نہیں ہے خالق ہیں، اللہ کی پہچان کروائی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے جتنے تقاضے تھے ان تقاضوں کو پورا کرنے کا طریقہ بھی بیان فرمایا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مخلوقوں کے حقوق بھی بیان فرمائے۔ کہ کس کا کیا حق ہے، اگر کسی کے ماتحت اگر کوئی غلام اور نوکر بھی کام کرتا ہے تو اس کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرما دی، اس کے ساتھ اس طرح سلوک کرنا ہے، اس نوکر کے اس غلام کے کیا حقوق ہیں، اور اگر کسی کے پاس کوئی جانور ہے تو اس کے بھی حقوق بیان فرما دیے کہ جانور کا جو مالک ہے وہ اس جانور کے ساتھ کیسا سلوک رکھے، اس کا کیا حق ہے، اس کے کھانے کا، اس کے پینے کا، اس کی رہائش کا،
ہر ایک چیز کا انتظام کس طرح کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی حق بیان فرما دیا۔ دین میں اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت میں ہر ایک کو حق دیا گیا۔ اور یہ بتلایا گیا کہ اگر ان کے حقوق کو پورا نہیں کرو گے تو دنیا میں بھی ناکامی اور آخرت میں بھی شرمندگی ہوگی، اور اللہ کے ہاں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت سے پہلے دنیا کے عجیب حالات تھے۔ نہ معاملات کی طرف توجہ، نہ معاشرت کی طرف توجہ، نہ حقوق کی طرف توجہ، بلکہ جہالت کا اتنا اندھیرا چھایا ہوا تھا کہ جو میٹھے رشتے ہیں باپ کا اپنی اولاد کے ساتھ رشتہ، اولاد کا اپنے والدین کے ساتھ رشتہ، ان چیزوں کا بھی پتہ نہیں تھا، کیونکہ جہالت کا اندھیرا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چاند روشن ہوا تو اب جہالت کا اندھیرا ختم ہو گیا۔ اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح ایک کمرے میں لوگ بند ہوں، لائٹ جل رہی ہو، اچانک سے بجلی چلی جائے، بالکل اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اب بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، اس میں اس کا باپ بھی ہے، اس کے رشتہ دار بھی ہیں، اس کے دوست بھی ہیں، لیکن اس اندھیرے میں کوئی بھی نہیں پہچان سکتا کہ میرا باپ کہاں بیٹھا ہے، میرا بھائی کہاں بیٹھا ہے، میرا دوست کہاں بیٹھا ہے۔ اس کو کسی چیز کا پتہ نہیں چلتا کیونکہ اندھیرا ہوتا ہے۔ جب اچانک سے بجلی آئے، بلب روشن ہو، بتی جلے، اب پتہ چل جاتا ہے اچھا یہاں باپ بیٹھا ہے، وہاں بھائی بیٹھا ہے، یہاں دوست بیٹھا ہے، وہاں فلاں رشتہ دار بیٹھا ہے، اس کا چہرہ سفید ہے، اس کا رنگ گندمی ہے، اس کا رنگ جو ہے سیاہ ہے، یہ فلاں نسل کا ہے، یہ فلاں قبیلے کا ہے، یہ فلاں جگہ کا ہے، یہ فلاں محلے کا ہے، یہ فلاں بستی کا ہے۔ کیوں معلوم ہوا؟ کہ روشنی ہو گئی، اندھیرا ختم ہو گیا۔ اب اس بندے کو ہر ایک کی پہچان ہو رہی ہے۔ بعین ہی اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے دنیا میں یہی اندھیرے کا سما تھا، یہی جہالت کا سما تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چاند روشن ہوا، اب پتہ چلا کہ باپ کا کیا مقام ہے، ماں کا کیا مقام ہے، بہن کا کیا مقام ہے، بیٹی کا کیا مقام ہے، رشتہ داروں کا کیا مقام ہے، اپنوں کا کیا مقام ہے، پرائوں کا کیا مقام ہے، اور
تمام رشتہ داریوں کا بھی پتہ چلا، بلکہ انسانیت نے انسانیت کو پہچانا۔ انسانیت کیا کیا، بلکہ ہر ایک کو یہ پتہ چلا کہ فلاں فلاں چیز کا کیا حق ہے۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کا جب چاند روشن ہوا، قربان جاؤں، جہالت ختم، اندھیرا ختم، اب اگر انسانوں میں سے انسان مرد ہے تو اس کو اپنا پتہ چلا کہ میں کون ہوں، اور مرد اگر باپ کے روپ میں ہے تو اس کو پتہ چلا کہ میرا کیا مقام ہے۔ مرد اگر بھائی کے روپ میں ہے تو اس کو پتہ چلا کہ میرا کیا مقام ہے۔ مرد اگر شوہر کے روپ میں ہے تو اس کو پتہ چلا کہ میرا کیا حق ہے۔ اور تمام رشتہ داریاں جو مرد کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چاند روشن ہونے کے بعد اس کو پتہ چلا کہ میرا کیا مقام ہے اور میرا کیا حق ہے۔ اسی طرح عورت کو بھی پتہ چلا کہ میرے کیا حقوق ہیں۔ اگر میں کسی کی بیٹی ہوں تو میرا کیا حق ہے، اگر میں کسی کی بہن ہوں تو میرا کیا حق ہے، اگر میں کسی کی بیوی ہوں تو میرا کیا حق ہے، اگر میں کسی کی ماں ہوں تو میرا کیا حق ہے۔ یہ تب پتہ چلا جب نبوت کا چاند روشن ہوا۔ اسلام نے انسان تو کیا جانوروں کو بھی حقوق دلوائے، اور یہ ملے نبوت کا چاند روشن ہونے کے بعد۔ آج کی گفتگو کا جو عنوان ہے، اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے، یہ میں نے تمہید باندھی، کچھ باتیں کی۔ اصل جو بتلانا چاہتا ہوں کہ اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے اور عورت کے کیا حقوق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت والے چاند روشن ہونے سے پہلے عورت کو تو جینے کا حق بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ مشہور واقعات ہیں جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عورت کو جینے کا حق بھی نہیں ملتا تھا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی بیان فرمایا کہ اگر کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی خبر دی جاتی تو فرمایا کہ اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، مسودًا وہو کظیم، دل گھٹ جاتا، پریشانی کے آثار شروع ہو جاتے۔ یہ کیا ہو گیا؟ میرے گھر بیٹی، میرے گھر عورت، بچی پیدا ہو گئی۔
اب حالت کیا تھی زمانہ جاہلیت میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے یہ الٹرا ساؤنڈ وغیرہ یہ چیزیں تو تھی نہیں کہ پہلے پتہ چل جاتا کہ پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے۔ سبب کے درجے میں جو الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں اور اس میں بتاتے تھے، اکثر یہ بھی جھوٹ ہو جاتا ہے کہ بچہ ہے یا بچی ہے۔ اس کا علم کس کو ہے؟ اللہ کو۔ لیکن اس وقت یہ مشینری بھی نہیں تھی تو لوگ انتظار کرتے تھے کہ جب بچے کی ولادت ہوگی تو تب پتہ چلے گا کہ یہ بچی ہے یا بچہ ہے۔ اگر کسی کے گھر بچی پیدا ہو جاتی تو دن میں کام کاج کے لیے بھی نہ نکلتا، رات کو اپنا منہ چھپا کر جو ہے گھر سے باہر نکلتا کہ کوئی ایسا جو ہے میرے اوپر انگلی نہ اٹھائے کہ اس کے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے، میں شرمندہ ہو جاؤں گا۔ اور کوشش کرتے کہ کسی طریقے سے اس کو زندہ درگور کر دیا جائے، اس صنف نازک کو ختم کر دیا جائے، اس کو جینے کا حق بھی نہ دیا جائے۔ جس کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قیامت کے دن یہ پوچھیں گی نا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ہمارا کیا جرم تھا، ہم نے کیا نقصان کیا تھا، ہمارا کیا گناہ تھا کہ ہمیں قتل کیا گیا، ہمیں زندہ درگور کر دیا گیا۔ تو زمانہ جاہلیت میں عورت کو تو جینے کا حق ہی نہیں دیا جاتا تھا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت کا تاج پہنا اور دعوت شروع کی تو اب بتلایا کہ نہیں، جس صنف نازک کو، جس عورت کو تم زندہ دفن کرتے ہو، زندہ درگور کرتے ہو، اب نہیں چلے گا۔ میں پیغمبر بچیوں کو زندہ درگور کرنے کے لیے نہیں آیا، بچیوں کے سر پہ دوپٹہ اوڑھنے کے لیے آیا ہوں، عورت کو حق دلوانے کے لیے آیا ہوں، بلکہ ہر ایک کو حقوق ملیں گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، فرمایا آج کے بعد کوئی بچی کو زندہ دفن نہ کرے، عورت کو جینے کا حق دو۔ اسلام نے، قرآن نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان نے عورت کو جینے کا حق دیا ہے۔ آج جس حقوق کی بات ہو رہی ہے کہ عورت کو حقوق نہیں دیے جا رہے، اسلام نے تو سب سے پہلے جینے کا حق ہی عورت کو دیا ہے کہ اس کو زندہ دفن نہ کرو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حقوق بیان فرمائے۔ فرمایا کیوں پریشان ہوتے ہو، کیوں اس بچی کو زندہ دفن کرتے ہو؟ اگر عورت کسی کے گھر میں پیدا ہو گئی، بچی پیدا ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے گھر میں 2 بچیاں پیدا ہو جائیں، ان کی پرورش کر، اس کو ضروری تعلیم دے، حلال و حرام کی تمیز دے،
جب بچی جوان ہو جائے اس کا نکاح کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی 2 بچیوں کی پرورش کی میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ حق دلوایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عورت کو جینے کا حق دلوایا کہ آج کے بعد کسی بچی کو زندہ دفن نہیں کرنا۔ اگر بچی بیٹی ہے تو باپ کے لیے رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں جس عورت کے پیٹ سے پہلی بچی پیدا ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ گھر بھی مبارک، وہ پیٹ بھی مبارک۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ تو سلام نے ترغیب دی، فرمایا نہیں، زندہ دفن نہیں کرنا، تیرے لیے رحمت بن کے آئی ہے، تیرے گھر کی برکت بن کے آئی ہے۔ تو عورت کو جو جینے کا حق ہے وہ اسلام نے دیا، وہ قرآن نے دیا، وہ میرے محبوب کے فرمان نے دیا۔ پہلا حق جو ہے، پہلا حق انسان کا کیا ہے؟ جینا، دنیا میں رہنا۔ تو عورت کو یہ جو جینے کا حق ہے یہ بھی اسلام نے دیا، قرآن نے دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے دیا۔ فرمایا نہیں، بچی پیدا ہو جائے تو اس کی پرورش کرو۔ اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی فرما دیا کہ بچی کے عورت کے جتنے رشتے ہیں وہ سارے مقرب رشتے ہیں، وہ سارے رشتے اس کو حقوق دلوانے کے لیے اللہ رب العزت نے بنائے ہیں۔ فرمایا اگر بچی کا باپ ہے تو اس کے ذمہ ہے اس کی پرورش کرے، جب یہ بچی بالغ ہو جائے فرمایا اس کا نکاح کرے، اس کے ذمہ ہے۔ اور جب عورت کا نکاح ہو تو فرمایا اب اس کا رشتہ جڑ گیا اپنے شوہر کے ساتھ، اب اس کے ذمہ ہے۔ سب سے پہلا حق فرمایا حق مہر ادا کرے، حق مہر ادا کرے۔ اب عورت اگر بیوی بن گئی تو اللہ رب العزت نے پھر بھی حق دلوایا، اور شوہر کو سب سے پہلے قرآن پاک میں آتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ علماء مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے نکاح کی طرف اشارہ فرمایا کہ جب یہ نکاح والا معاملہ کرو تو تم آپس میں صاف صاف بات کرو اور معاملے کو طے کرو۔ حق مہر جو تم طے کر رہے ہو اس میں سیدھی بات کرو، جتنا دینا ہے وہ حق اتنا دو، اس میں ڈنڈی نہ مارنا۔ تو عورت اگر بیوی بن گئی تو اللہ رب العزت نے پہلے جو ہے حق دلوایا، فرمایا حق مہر ادا کرو اس کا۔ اور عورت اگر ماں بن گئی تو اب بیٹے سے حق دلوایا، فرمایا ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقوق بیان فرما دیجئے۔ سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیری ماں کا۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر فرمایا تیری ماں کا حق ہے۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کس کا حق ہے؟ فرمایا تیری ماں کا حق ہے۔ 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کا حق ہے۔ چوتھی مرتبہ جب صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کس کا حق ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب تیرے باپ کا حق ہے۔ عورت اگر ماں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ کہیں بھی یہ نہیں ملتا اسلام میں
نہ کتابوں میں، نہ حدیث میں، نہ قرآن میں کہ کہیں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کسی بزرگ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تیرے باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، فلاں جگہ پہ تیرے لیے جنت ہے. نہیں، فرمایا کہ تیری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. تو یہ حق بیٹے سے اللہ رب العزت نے جتلایا اور بتلایا کہ عورت اگر تیری ماں ہے تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے آدمی جو ہے کتنے جتن کرتا ہے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے آدمی کتنے جو ہے اعمال کرتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ماں کی خدمت کر لے میں جنت عطا کر دوں گا. تو ابھی اسلام نے حق نہیں دیا عورت کو کہ عورت اگر ماں ہے تو اس کا کیا حق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں، ایک عورت آ گئی مسجد سے باہر آواز لگا رہی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مسئلہ ہے، میری بات سننا. بوڑھی عورت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ممبر سے جو ہے نیچے اترے، اس عورت کے پاس چلے گئے. اس نے کوئی بات پوچھی، کوئی مسئلہ پوچھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس آ گئے. آ کر فرمایا میرے صحابہ، میرے یارو جانثارو وفادارو، یہ بوڑھی اماں تھی جس کی میں نے بات سنی ہے، اور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اگر کسی کی ماں زندہ ہے، اگر وہ بلائے تو اس کے پاس فوراً جانا، اس کی بات فوراً سننا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. فرمایا آج اگر میری اماں آمنہ زندہ ہوتی نا، میں جب اس عورت کے پاس گیا تھا مجھے میری ماں یاد آ گئی. عورت کو حقوق نہیں دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہیں بتلایا. خطبہ چھوڑ کر اس عورت کے پاس پہنچ گئے، بوڑھی اماں کے پاس. تو فرمایا عورت اگر ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. فرمایا عورت اگر بہن ہے تو بھائی کے لیے حیا کی چادر ہے. اب بھائی اس کے حقوق کا خیال رکھے گا. بھائی کو کیوں توجہ دلائی؟ اس وجہ سے کہ باپ تو فوت ہو جاتا ہے نا، پیچھے وراثت تقسیم کرنے والا یہی بھائی ہوتا ہے. فرمایا اب تو خیال کرنا. روتی ہوئی اپنے گھر کو نہ جائے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا بہنوں کا حق نہ کھانا. فرمایا اس کی شادی ہو گئی، بیاہ ہو گیا، یہ اپنے خاوند کے گھر رہ رہی ہے. جب باپ کے گھر آئے، آگے باپ موجود نہ ہو، والدین میں سے کوئی بھی نہ ہو، تو فرمایا بھائی کا حق بنتا ہے اس کے سر پہ دست شفقت رکھ دینا. پہلے جب آیا کرتی تھی تو والدین اس کو بوسہ دیا کرتے تھے، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر والدین موجود نہیں، بہن آ گئی گھر، تو اس کی پیشانی پہ بوسہ دے دو تاکہ اس کا وہ غم ختم ہو جائے جو لے کے آئی ہے. سسرال والے بھی نہیں چھوڑتے. کیا ہو گیا ہمارے معاشرے کو؟ اپنی بیٹی کے لیے تو بندہ یہی سوچتا ہے کہ میرا داماد اس کے ساتھ اچھا سلوک رکھے، لیکن کسی دوسرے کی بیٹی اس کے گھر میں آ جائے تو اس کا حشر نشر کر دیتے ہیں، تانے دیتے ہیں. وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق بیان فرمائے عورتوں کے. فرمایا وراثت میں بھی اس کا حق اللہ پاک نے فرما دیا للذکر مثل حظ الانثیین.
مرد کے لیے 2 حصے، عورت کے لیے 1 حصہ. کیا حق نہیں دیا اللہ نے؟ دیا ہے. حقوق بیان نہیں فرمائے؟ بیان فرمائے ہیں. فرمایا عورت کا اگر خاوند دنیا سے رخصت ہو جائے تو 8واں حصہ اس کو ملے گا. قرآن میں اللہ پاک نے بیان فرما دیا. آج کس حقوق کی بات ہو رہی ہے کہ مادر پدر آزاد ہو جائیں؟ عورت کے سر سے وہ حیا کی چادر چھن جائے. یورپ والوں سے جا کے پوچھو، ان عورتوں سے پوچھو، تمہیں سکون ہے؟ روتی روتی پھرتی ہیں کہ ہمارا کوئی وارث ہی نہیں بنتا. لیکن اللہ رب العزت کے محبوب حضور علیہ الصلاۃ والسلام پہ قربان جاؤں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تو عورت کو گھر کا ملکہ بنا دیا. فرمایا بچی پیدا ہو جائے تو باپ کے ذمے ہے کہ اس کی ضروریات پوری کرے. اگر وہ اس کی شادی ہو گئی تو اب شوہر کے ذمے ہے کہ اس کے حقوق پورے کرے. کیوں جائے باہر عورت؟ اگر بہن ہے تو بھائی کے ذمے ہے کہ اس کے حقوق پورے کرے. گھر کی ملکہ ہے، وہ گھر کا خانہ داری کا کام کرے. سارے حقوق مرد پورے کریں. اسلام نے حق نہیں دیا تو اور کیا دیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس عورت کو میں نے صنف نازک بنایا تو اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے میں نے مرد کے ذمے لگایا ہے کہ اس کی ضروریات کو پورا کرے. عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ چلیں. جس طرح مرد کماتے ہیں اسی طرح عورتیں بھی کمائیں. اگر ایسا ہے تو پھر اسلام جو ہے حقوق نہ بتلاتا. جس عورت کے لیے آواز لگائی جا رہی ہے کہ یہ روڈوں کے اوپر چکر لگائے اور دوڑے یا اپنے کمانے کے لیے یہ سب کچھ کرے، حیا کی چادر اتار دے، لباس اتار دے، اس عورت کے بارے میں اماں فاطمہ کا کیا پیغام ہے؟ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے پھر میں سناؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا. علی جی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم ہے؟ فرمایا تیرا نکاح ہے. اب حق بیان کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی المرتضی پہلے یہ میری بیٹی تھی، میرا حق تھا اس کا کھلانے کا، اس کا پلانے کا، اس کا انتظام کرنے کا، اس کے رہائش کا. اب تیرے نکاح میں آ رہی ہے، تیری بیوی بن رہی ہے. فرمایا حق مہر کا بھی انتظام کرو، مکان کا بھی انتظام کرو. حق بتلایا یا نہیں بتلایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ میری بیٹی ہے لیکن علی کے نکاح میں جا رہی ہے تو اب علی کے ذمہ ہے کہ اس کا خرچہ بھی پورا کرے، اس کا حق مہر بھی ادا کرے، اس کے گھر کا بھی انتظام کرے. اماں فاطمہ کا کیا حال ہے؟ آج عورت کہتی ہے نا میں گھر سے باہر نکلوں میرے سر پہ دوپٹہ نہ ہو. اللہ پاک نے پردے کا حکم دیا ہے کہ اس کو گھر میں رکھو. اگر آدمی بازار سے گوشت خریدے نا، اگر اس کو شاپر میں بند نہ کرے، تھیلے میں بند نہ کرے، ایسے ہی لے جائے تو کوے بھی آ جاتے ہیں، چیل بھی آ جاتی ہے، درندے بھی آ جاتے ہیں. فرمایا اسی طرح اگر عورت کا پردہ نہیں ہوگا تو غلط نظریں تو اس کے اوپر آئیں گی نا، فتنے کا باعث تو بنے گی نا. اللہ پاک نے فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن، فرمایا پردہ کر کے آئے.
حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں، قد کی لمبی تھیں، گھر سے باہر جا رہی تھی، ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج مطہرات کے لیے پردے کا حکم ہونا چاہیے، گھر میں رہیں، گھر سے باہر آئیں تو پردہ ہو۔ عمر کی یہ بات اللہ کو پسند آ گئی، اللہ رب العزت نے فوراً پردے کا حکم نازل کر دیا، فرمایا عمر جو تیرا مشورہ وہی میرا جو ہے قرآن بن گیا ہے۔ اما فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کے گھر گئیں تو اب خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں آتی، پردے کے بغیر گھر سے باہر نہیں آ رہی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے گھر تشریف لائے، آگے دیکھا کہ اما فاطمہ بیٹھی ہیں، علی نہیں ہیں۔ فرمایا بیٹی میرا ارادہ ہے تجھے گھر لے چلوں، میرے ساتھ چل۔ اما فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، ابا جان ابھی میرے شوہر، میرے خاوند، میرے سر کے تاج علی گھر میں موجود نہیں ہیں، آ جائیں، اجازت دیں گے تو میں ساتھ چلی جاؤں گی، اگر اجازت نہیں ہوگی تو میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، کیونکہ آپ کی درسگاہ سے، آپ کی گود سے میں نے سبق لیا ہے۔ حضرت علی آ گئے، تھوڑی دیر بعد دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں۔ حضرت فاطمہ نے عرض کی، فرمایا کہ علی المرتضیٰ ابا جان لینے آئے ہیں، اجازت ہے؟ فرمایا کہ تو چلی جاتی؟ فرمایا نہیں، تیری اجازت کا انتظار تھا۔ کون کہہ رہی ہیں؟ دونوں جہانوں کے سردار کی بیٹی، نبی کی بیٹی، علی کی بیوی، اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں آ رہی۔ فرمایا آپ کی اجازت کا انتظار تھا۔ حضرت علی نے فرمایا اجازت ہے، چلی جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ فرمایا نہیں، ایک شرط ہے۔ فرمایا کیا شرط ہے؟ فرمایا آج اکیلی نہیں جاؤں گی، آپ بھی میرے ساتھ جانا۔ کیوں؟ فرمایا جب میں یہاں سے چلوں نا، آگے ابا جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درمیان میں ہوں گی، پیچھے آپ آنا۔ میں اس طرح کیوں؟ توجہ کرنا۔ اما فاطمہ نے فرمایا کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ دنیا میں آدمی جس طرح چلتا ہے تو قدموں کے جو نشانات زمین پہ پڑتے ہیں لوگ اس کو بھی دیکھتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی عقل مند اور ذہین ہوتے ہیں جس کو سوراخی کہتے ہیں، وہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ قدم کس کا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اس جوتی کے نشانات پر کسی کی نظر پڑے اور اس کو معلوم ہو جائے کہ یہ فاطمہ کی جوتی کے نشانات ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے ان قدموں کے رکھے ہوئے جو نشانات ہیں اس کا بھی پردہ ہو جائے۔ فرمایا آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلیں گے، درمیان میں چلوں گی، پیچھے سے تو آنا، جس جگہ میں قدم رکھوں اس جگہ تم قدم رکھ لینا، تاکہ میرے قدموں کے نشانات بھی مٹ جائیں، ان کا بھی پردہ ہو جائے، اور عورتوں کو پتہ چل جائے کہ پردے کی کتنی بڑی قیمت ہے۔ یہ میرے نبی کی بیٹی کا پردہ ہے، اما فاطمہ کا پردہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹی لاڈلی اما فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں عورتوں کی جو سردار ہوگی وہ میری بیٹی فاطمہ ہوگی۔ اگر آج میری بہن، میری ماں، میری بیٹی کا وہ پردہ ہوگا، اما فاطمہ کے نقش قدم پر چلے گی، تو کل جنت میں اما فاطمہ کی رفاقت ملے گی۔
تو حقوق کی جو بات ہو رہی ہے دوستو کہ عورت کو حق نہیں دیا جا رہا، تو میری شروع کی گفتگو سے لے کر اب تک میں نے یہ بتلایا کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے۔ اسلام نے عورت کو جتنا حق دیا ہے اتنا کسی اور مذہب نے یا کسی اور تہذیب نے نہیں دیا۔ اور یہ جو چند عورتیں اور یہ چند لوگ جو آواز اٹھا رہے ہیں کہ عورت کو حقوق ملنے چاہیے، ان کا صرف یہ ارادہ ہے کہ آج میری ماں بیٹی بہن کا پردہ چھین لیا جائے اور مادر پدر آزاد کر دیا جائے۔ اور یہ غیر مسلم کی تو چال ہے نا، آخری بات کہہ رہا ہوں، اپنی بات ختم کر رہا ہوں، غیر مسلم کی تو یہ چال ہے نا، ان کو پتہ ہے کہ جب فحاشی عریانی آئے گی تو مسلمان کے لیے اللہ کی مدد اور نصرت رک جائے گی۔ جب بے حیائی آئے گی تو مسلمان کی مدد اللہ رب العزت نہیں کریں گے۔ تو یہودی، عیسائی، بدھ مت اور ہندو چاہتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے اوپر غلبہ حاصل کر لیں۔ وہ کس طریقے سے کرے گا کہ مسلمان بے غیرت بن جائیں اور ان کی آنکھوں میں حیا نہ رہے، ان کی عورتیں پردہ نہ کریں اور فحاشی اور عریانی آ جائے۔ جب فحاشی اور عریانی آ جائے گی تو جس طرح قوم لوط کے اوپر جو ہے عذاب آیا تھا تو اس طرح ان کے اوپر بھی عذاب آ جائے گا اور ہم غلبہ پا جائیں گے۔ اس طرح ان کی کاوش اور کوشش ہے۔ یہ جو مارچ ہوا اور اس میں کیا پیغام دیا گیا ہے، اللہ معاف فرمائے، بے حیائی اور فحاشی عریانی کو تو جو رواج دیا گیا، لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا کہ فرانس کا جھنڈا لہرایا گیا ہے۔ وہ فرانس، وہ بدبخت لوگ جنہوں نے ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کارٹون بنائے ہیں، آج وہ چاہ رہا ہے کہ مسلمانوں کی غیرت کو ختم کر دیا جائے، مسلمانوں کی حیا کو ختم کر دیا جائے، اور ان عورتوں کے ہاتھوں میں وہ اپنا جھنڈا تھما دیا کہ مسلمان اپنے نبی کی عفت اور رسالت اور ناموس کا سودا تو نہیں کر سکتا لیکن اپنی عزت کا سودا کر دے گا۔ لیکن ہم کہتے ہیں نہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عفت، پاک دامنی اور ناموس اور رسالت کا سودا کر سکتے ہیں، نہ ہم اپنی بیٹیوں کا، اپنی ماؤں کا، اپنی بہنوں کی حیا اور پاک دامنی کا سودا نہیں کر سکتے۔ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ نہیں، ہم فحاشی اور عریانی کو رواج نہیں دینا چاہتے بلکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو رواج دینا چاہتے ہیں۔ کہو انشاءاللہ۔ اس وجہ سے دوستو، عورت کو پردے کا حکم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اسلام کی تعلیمات کہ جس طرح عورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے آنے کے بعد سب سے پہلی قربانی دینے والی دین کے لیے بھی عورت ہے، عورت ہے جس نے دین کے لیے قربانی دی، تو آج وہ قربانی چھیننا چاہتے ہیں اور آج اس حیا کی چادر کو اتارنا چاہتے ہیں۔ تو ہم بتلانا چاہتے ہیں کہ نہیں، اسلام نے، قرآن نے اور اللہ کے دین نے، نبی کی شریعت نے ہماری ماں کو، ہماری بیٹی کو، ہماری بہن کو جو حق دیا ہے وہ حق کافی ہے۔ ہم یورپ والا حقوق اور ان بدبختوں جیسے حقوق ہم نہیں لانا چاہتے بلکہ اپنی بیٹی، اپنی بہن، اپنی ماں کو پردہ اور حیا اور یہ چیزیں ہم دینا چاہتے ہیں، اور ہم حقوق بھی پورے دینا چاہتے ہیں۔ جس طرح اللہ نے حق دلوایا ہے اسی طرح ہم حقوق دلوانا چاہتے ہیں۔ باقی یورپ والے، ان بدبختوں والے حقوق ہمیں نہیں چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے معاشرے کو، ہمارے اس ملک کو
ان رضائل لوگوں سے پاک فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔